غیبت کرنے والا ہے وہ جب بات کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی کئی غلط کام کرتا ہوں، تو اگر میرا نام سامنے آیا تو لوگ میرے بارے میں بھی بتائیں گے کہ تم نے یہ کہا تھا اور تم نے یوں کیا تھا۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی تھوڑا ضرورت ہے، لیکن یہاں جو بات میں کر رہا تھا اور جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم پروٹیکٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس بندے کو، تو آپ نے بتایا کہ تاکہ ہمارا جو مزے کا سورس ہے، جو ڈوپامین پروڈکشن کا سورس ہے جس سے ہمیں مزیدار خبریں ملتی ہیں، وہ آئندہ بھی یہ خبر ایجنسی کا کام کرتا رہے۔ یہ ایک سمپل سی وجہ ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں جو کہ غیبت نہیں سننا چاہتے؟ جب آپ ان کے سامنے غیبت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، کسی طرح سے ہوں ہاں نہیں کرتے، یا وہ تعاون نہیں کرتے، وہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتے، وہ آگے سے ڈیڈ تاثرات دیتے ہیں یا برا سا منہ بناتے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی بہت جدوجہد کرنی پڑی، کافی سال جدوجہد کرنی۔ جب ادارے میں میرے پاس کوئی غیبت کرنے آتا ہے تو میں ہمیشہ ڈکلائن کرتا ہوں اس کو کہ یہ نہ کرو۔ اب تو خیر کوئی کرتا بھی نہیں، لیکن پہلے 25-30 سال کافی کوشش لوگ کرتے رہے کہ غیبت کریں۔ اور ادارے میں غیبت وہ ہوتی ہے کہ جس بندے کی ذمہ داری ہے وہ بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے جس بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی کسی بندے کا جونیئر بات کر رہا ہے تو وہ غیبت ہوگی، اور کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بات کسی کو بتائی نہ جائے، اور کسی بندے کا سینئر بات کر رہا ہے اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ بتایا جائے کہ نہ بتایا جائے، تو وہ غیبت نہیں ہوگی، وہ فیڈ بیک ہوگا کہ کون بات کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے ادارے میں بہت سال پہلے ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں، ان سے میں نے ایک ٹیکنیک سیکھی تھی کہ جب کوئی غیبت کا آغاز کرتا ہے تو بہت برا سا منہ بنائے، جیسے ایسے کر، تو اس کے بعد دوسرا بندہ بے مزہ ہو کے تو اپنی غیبت کو یا تو شارٹ کر دے گا یا ختم کر دے گا، یا آئندہ کے لیے سوچ لے گا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن ایکسائٹمنٹ کی خاطر دل کرتا ہے کہ کوئی غیبت کرے، کوئی ہمیں راز کی بات پتہ چل جائے۔ یہ ایسے شروع میں ہی شوق ہوتا ہے کہ کوئی غیبت کر دے۔ اصل چیز تو وسل بلوئنگ ہے۔